اب آئیے اگلی آیت مبارکہ کے اوپر. یہ مسئلہ بڑا اہم تھا، اس لیے میں نے چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے للذی، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کون؟ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہے زید اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، اس لیے کہ جو ہے وہ تمہارا نکاح جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ میں نے کروایا جا کے، اگر زید نکاح جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ معاملہ پھر یہ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کرایا تھا اور ہماری بہن کا گھر جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکا. تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کے کہ انعام کیا اس شخص سے کہ انعام اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا اس کے اوپر. یعنی آپ نے کیا، آپ کا انعام کیا تھا کہ آپ نے اس کو منہ بولا پہلے بیٹا بنا لیا، وہ تو اللہ کے حکم سے بعد میں جو ہے یہ حکم آ گیا، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی بدولت اس کو ایمان جو ہے وہ نصیب ہو گیا. تو آپ کیا کہتے تھے؟ امسک علیک زوجک، اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ، طلاق کا نہ سوچ. واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، اور اللہ رب العزت سے ڈر. لیکن اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات آپ کے ذہن میں یہ تھی کہ اگر بالفرض جو ہے وہ زید طلاق دے دیں تو پھر اس کا جو ہے وہ سد باب کیسے ہوگا؟ اس کا سد باب پھر ایسے ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اس خلا کو یا اس کمی کو پھر ایسی صورت میں پورا کیا جا سکتا ہے کہ وہ میرے نکاح میں آ جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے تھے اس اعتبار سے کہ اعتراض یہ ہوگا کہ یہ پانچویں بیوی ہے، اور یہ بھی اعتراض ہوگا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جو ہے وہ کر رہے ہیں. منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جو ہے وہ اس وقت وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے. اللہ رب العزت نے دونوں قوانین ختم کر دیے، منہ بولے بیٹے کی حیثیت بھی ختم کر دی اور اس کی بیوی کو بھی یہ کہہ دیا کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی بہو نہیں ہے. اور یہ بات ہے، اور خاص اجازت بھی دے دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 کی پابندی ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر یہ خاص اپنا فضل و کرم فرمایا ہے. اور یہ جو احکامات ہیں اس اعتبار سے آپ کو دیے ہیں کہ کسی بھی بڑے مقصد کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اور وہ بات کہ اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ یہ معاملہ چھپا نہ رہے. زید کے ساتھ پہلے نکاح ہو، پھر اس نکاح سے طلاق ہو، پھر اس کے نتیجے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور یہ جو ایک مستقل انہوں نے زمانہ جاہلیت میں قانون بنا رکھا تھا یہ قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے. اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے. یہ آیت مبارکہ پھر سنیے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، یعنی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے، انعم اللہ علیہ، اس پر انعام کیا تھا اللہ نے، وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ انعامات کیے تھے. امسک علیک زوجک، کہ تو اپنے پاس اپنی بیوی کو روکے رکھ. واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر. وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں ایک بات، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، وہ بات کہ اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ یہ اعتراض جو ہے وہ میری ذات کے اوپر ہوگا، میری فیملی کے اوپر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس سے ڈریں. آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسالت کے سب سے بڑے منصب کے اوپر جو ہے وہ آپ فائز ہیں. آپ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے قطعاً آپ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کفار کیا کہیں گے اور منافقین کیا کہیں گے. فلما قضا زید منها وطرا، اب اللہ تعالیٰ نے قانون سارے کا سارا یہ بیان کر دیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، اور طلاق کے بعد اب دنیا میں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا رضی اللہ عنہ، اب آپ ان کے پاس چلے جائیں، یہ آپ جو ہیں اب وہ آپ کی بیوی ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. کیوں جی؟ فلما قضا، اور جب پوری کر لی زید نے منہا وطرن، اس سے اپنی نکاح کی حاجت، جب ان کا نکاح جو ہے اس کی حاجت ختم ہو گئی، یعنی انہوں نے طلاق دے دی، زوجناکہا، تو عدت کے بعد ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا. آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کر دیا. اور یہی حضرت زینب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہا کرتی تھی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان بیٹھ کے کہ دیکھو تمہارا نکاح کسی نے پڑھایا ہے، کسی نے پڑھایا ہے زمین کے اوپر، اور میرا نکاح کہاں ہوا ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہوا ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری بیویوں میں سب سے پہلے وہ عورت مجھ سے ملے گی، اس کی وفات ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے.
ہاتھ اس کے لمبے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے ایک لکڑی کا پیمانہ لے کر ہر ایک کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، تو ہاتھ کسی اور کے لمبے تھے، فوت حضرت زینب ہو گئیں۔ تو ہمیں بعد میں سمجھ آیا کہ اصل میں مراد یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری بیویوں میں سے سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر دیں گے، وہ جو کہ زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کے اندر جس کا ہاتھ لمبا ہو وہ سب سے پہلے فوت ہوگی۔ تو ان میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ فوت ہوئی۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اب سنیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں زوجنا کہا، تو عدت کے بعد ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا۔ اب کیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ نہ ہو مومنوں پر حرجن، کوئی بھی حرج، کوئی بھی گناہ، فی ازواج ادعیائہم، ان کے ان لے پالک یا جسے کہتے ہیں اڈاپٹڈ سنس، جنہوں نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، ان کی بیویوں سے نکاح کر لینے، عدت کے بعد نکاح کر لینے میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ فی ازواجی، ان کی بیویوں میں، ادعیائہم، ادعیاء کون ہوں گے؟ منہ بولے بیٹے، منہ بولے بیٹے کی یا لے پالکوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں اللہ فرماتے ہیں یہ پھر کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ختم کر دیا ہے، اللہ کے رسول کے عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی، اب قیامت تک کے لیے یہی قانون رہے گا۔ سمجھائی بات؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ نہ ہو مومنوں پر حرج، ان کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح، طلاق کے بعد نکاح کر لینے کی شکل میں، اذا قضوا، جب وہ پوری کر لیں، منہن، اپنی بیویوں سے، وطرن، اپنی حاجت، نکاح کی حاجت کا پورا ہونا یعنی کہ طلاق ہو جانا، یعنی طلاق ہونے کے بعد اب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جو ہے یہ بنا دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہمیشہ سے ہی اللہ کا حکم پورا کیا جانے والا ہے، اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آگے پھر اللہ رسول فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج، فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اس بات میں کہ جو اللہ نے فرض کر دی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جو ہے وہ ختم کر کے حضرت زینب کا نکاح کر لیا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جانے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ساری دنیا مخالفت کرے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ اس کا پس منظر بھی سمجھ آ گیا۔ ما کان علی النبی، انگلی رکھتے جائیں، ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، من حرج، کوئی حرج، فیما فرض اللہ لہ، اس بات میں جو اللہ نے فرض کر دی ہے، مقرر کر دی ہے اس کے لیے، یعنی لہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور آگے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت اس کے نبیوں کے بارے میں پہلے بھی یہی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو گزر گئے ہیں نبی پہلے، ان کے لیے بھی اللہ کی سنت یہی ہے۔ اللہ جب اپنے نبی کو حکم دے دیں وہ اس حکم کی پھر پیروی کرتے ہیں اور اس فرض کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہمیشہ سے ہی اللہ کا حکم جو ہے یہ سمجھو کہ نافذ ہونے والا ہے۔ یہاں پر تو انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ قَدَرًا مَقْدُورًا کیا کہ اندازہ مقرر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ مقرر کیا ہوا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ العمل ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہ آیت درمیان میں بڑی خوبصورت آیت، ایک آیت شروع میں گزری ہے پہلے، پھر یہاں آئی ہے، پھر سورہ احزاب کے اینڈ کے اندر ایک آیت مبارکہ آئے گی جس میں بار بار اس بات کی طرف کے اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل منصب کیا ہے۔ وہ آیت مبارکہ جو پہلے گزر چکی ہے وہ کون سی تھی؟ پہلے رکوع کے آخر میں پھر اس کو دہرا لیں تاکہ آپ کو مضمون سمجھ آ جائے۔ یہ سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع نکال لیجیے، آیت مبارکہ نمبر 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا تھا تمام نبیوں سے یہ پختہ وعدہ، وَمِنْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ یہ دیکھیے یہاں سارے نبیوں کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے جو یہ وحی کا حکم نافذ کرنے کے لیے جو انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے یہ خود بھی اس پہ عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں 5 رسولوں کا خاص طور پر تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ وعدہ جو ہے وہ لیا تھا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوچے جو ہے وہ پوچھے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں جو ہے وہ پوچھے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس دین کو قبول کیا ہے، وہ سچے ہیں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے کافروں کے لیے نہایت ہی دردناک عذاب۔ یہ کیا ہے؟
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت اور آپ کی رسالت کی ذمہ داری کو اجاگر کیا گیا۔ اب اسی صورت میں تو اب پھر یہ آیت میں آ گیا دوبارہ کیا، آیت مبارکہ نمبر 39 میں دیکھیے اسی کو دہرایا گیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ کسی سے بھی اللہ کے سوا نہیں ڈرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بزم محبت کے پروانے ہوتے ہیں، ہر حالت کے اندر جو ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں، چاہے کائنات کچھ ساری ایک طرف ہو جائے۔ یہی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ فرمایا وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے والے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ایک خاص منافقین اور کافروں نے مل کے پروپیگنڈا کر دیا تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، آپ وہ کام کر کے دکھائیں جس کا حکم آپ کو ہو رہا ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واضح کر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اب ان کی منہ بولے بیٹے کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی ختم نبوت کا اعلان بھی اس آیت مبارکہ میں کر دیا گیا ہے۔ ذرا سنیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی تمام نبیوں کا اختتام آپ پر ہو گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت حدیثوں کے اندر واضح کیا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ایک حدیث میں ہے لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں تمام نبیوں کا آخری ہوں، نہ میرے بعد کو نبی ہے نہ میرے بعد کو رسول ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ نے اس کو اس طرح بھی واضح فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا، علی رضی اللہ عنہ، میرا اور تمہارا رشتہ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رشتہ تھا، لیکن فرق کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بات ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دے کے سمجھایا، فرمایا میری مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک شخص نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی، اب لوگوں نے جب اس عمارت کو دیکھا تو کہا کیا بات ہے، اتنی خوبصورت عمارت، لیکن وہاں پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، ایک پتھر نہیں لگایا گیا، تو ہر دیکھنے والے نے کہا یار اگر یہاں پر پتھر لگا ہوتا تو اس کی خوبصورتی میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو فرمایا وہ آخری پتھر اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب اس کے اندر کسی نئی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے، اکٹھ ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ جو ہے وہ تلوار سے جہاد کیا جائے گا۔ کیا کیا نہیں مسلمہ کذاب کے خلاف؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے اس میں؟ اسود انسی کے خلاف، اور آج تک آنے والے اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اس طرح کے جھوٹے نبی ہیں، اور یہ جو قادیانی فرقے کے لوگ ہیں، اور یہ جو مرزا قادیانی کے ماننے والے، یہ سارے جھوٹ کے اوپر کھڑے ہیں، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، سمجھیں، اور یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزء ہے۔ جو آدمی یہ کہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل سے یہ نہ مانے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یہ بات تسلیم نہ کرے تو اس کے کلمہ طیبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سنیے اس آیت مبارکہ کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کا اختتام کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت کیا ہے، آپ کا اصل منصب کیا ہے، اور مسلمانوں کی ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا رشتہ ہے، اس کے اوپر یہ جو رکوع ہے وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نذکر اللہ ذکرا کثیرا، تمہارے اوپر کافروں نے بوچھاڑ کر دی ہے، اعتراضات کی، اور منافقوں نے، تم اس کے مقابلے میں کیا کرو گے؟ اللہ کے ذکر کی کثرت کرو گے، نماز میں اضافہ کرو،
ذکر میں اضافہ کرو، تلاوت میں اضافہ کرو، اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر اور مضبوطی سے چلو۔ وہ جتنا اعتراض کرتے ہیں تم اتنا ہی مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نذکر اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کو یاد کرنا بہت زیادہ، تھوڑا نہیں بہت زیادہ۔ وسبحوہ، تم اس کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ واصیلا، صبح و شام، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور اس کی تسبیح بیان کرنے کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ 5 نمازوں کو، فرضی نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب سے بڑی تسبیح ہے، صبح و شام ادا کرنا۔ پھر اس کے اوپر سنتوں اور نوافل کا اضافہ کرنا، پھر اس کے اوپر دیگر نوافل کا اضافہ کرنا، یہ اس کی کثرت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کیا، سنو ذرا مومنین کے اوپر، تم اپنا درجہ جو ہے امت مسلمہ کے مومنین اور اسلام کو قبول کرنے والے کم نہ سمجھو۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ کی ذات وہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ دیکھو کیسی بات ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ کی رحمت ہوگی تم پر جب تم جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد ذکر کی کثرت کرو گے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، اور وہی نہیں بھیجتا صرف، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تمہارے لیے۔ اور فرشتوں کی دعائیں جو ہے وہ قرآن مجید میں بہت جگہ پر آ چکی ہیں۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب کیا ہے پھر اس رحمت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنیے ذرا، لام آ گیا، لام زیر نتیجے والا، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ جب اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمہارے سامنے حال ہو جائے گی، تمہارا ایمان بڑھتا ہی جائے گا، تمہارے اندھیرے ختم ہوتے جائیں گے، گمراہیاں ختم ہوتی جائیں گی، اور تمہاری روشنیاں، ہدایت بڑھتی جائے گی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ہمیشہ سے ہی مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کانا کا لفظ سمجھیے، یہ ماضی استمراری ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ماضی سے ایک کام ہے اور مستقبل میں جاری رہتا ہے، یعنی جو بھی اپنے اپنے زمانے میں انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ ان سب کے اوپر کیا ہے؟ بہت رحیم ہے۔ آگے دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان لانا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا، اور یہ کام کرنا جو اوپر دیے ہوئے ہیں، یہ ابھی جو آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتے ہیں ان مومنین کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ظہور کیسے ہوگا؟ ذرا دیکھیے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم ان کی دعا ہوگی، یوم یلقونہ جس دن وہ اس اللہ کو ملیں گے، جس دن یہ مومنین کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلام، 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 یہ دعا ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ بڑا عزت والا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ کریم جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اجر کریم، رزق کریم، بڑی زبردست بات ہے۔ اجر عظیم اور رزق کریم جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایسا رزق، ایسا اجر جس میں نقصان کا پہلو ہی نہ ہو، اسے کریم کہتے ہیں۔ جس میں آدمی حلال چیزیں کھاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ، وہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ حرام چیزیں تو منع ہے نا، حلال بھی کبھی کبھی چھوڑنی پڑتی ہے نا بیماری کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، اجر بھی کریم اور رزق بھی کریم۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان مومنین کے لیے اجرن کریما، بڑا ہی عزت والا اجر اور کریم اجر۔ جب سہے گی ڈاکٹر صاحب، آگے چلیے، اب آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب عظیم جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ دیکھیے، یہ تیسری دفعہ آیت آ رہی ہے۔ پہلے وہ آیت نمبر شروع میں آئی ہے جہاں 5 پیغمبروں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، پھر اوپر یہ آیت مبارکہ کا 39 نمبر۔ اب اس میں پھر دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدن، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، سب سے پہلا منصب شاہدن، حق کی گواہی دینے والا۔ اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کے بارے میں سب سے بڑی گواہی دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حق ادا کر دیا ہے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کا۔ یہ معنی ہے شاہد کا، شاہدن، گواہی دینے والا۔ اور ہمارے کئی لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا ہے، یہ شاہد ہوتا ہے جی وہ گواہی دینے والا، گواہی وہ دیتا ہے جو حاضر ناظر ہوتا ہے، سامنے جس کے عمل ہو، اس لیے اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ ہے حق کی گواہی دینا۔ اس شہادت کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی شامل کیا ہے،
کیوں جی پیر صاحب ذرا پڑھو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کے رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو، تو اس کا مطلب ہم بھی حاضر نظر ہو گئے۔ یہ معنی نہیں، معنی کیا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے حق کی گواہی دی اور اس پیغام کو آگے پہنچایا، تم بھی پہنچاؤ۔ اے امت مسلمہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ رسالت کا کام کون کرے گا؟ پھر یہ امت کرے گی۔ اسی لیے یہ امت خیر امت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، یہاں پر لوگ کرتے ہیں یہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہم سب سے بہترین امت ہیں۔ اور بھائی اگر بہترین امت ہو تو ذمہ داری بھی تو تمہارے اوپر بڑی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر یہ بڑی ذمہ داری ہم پورا نہیں کریں گے تو تمہارا کیا خیال ہے یہ منصب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رہنے دیں گے تمہارے پاس؟ کیوں جی بٹ صاحب؟ اور آج دیکھ لو ہم پیچھے کیوں ہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری کما حق ہو ادا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بلا شبہ آپ کو بھیجا گیا ہے حق کی گواہی دینے والا، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، کہ آپ آگاہ کر دیجئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عذابات کی جو نہیں مانتے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف اس کے حکم سے۔ آپ اپنی مرضی سے کسی کو دعوت نہیں دے رہے، آپ یہ اپنی مرضی سے رسول نہیں کہہ رہے، اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، اللہ کے حکم سے آپ اس کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اور آپ کی جگہ پر قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو لوگوں کو دعوت، دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ داعیا الی اللہ باذنہ ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دعوت دینے والا ہے۔ اور آگے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو روشن چراغ بنا دیا گیا ہے۔ جو آپ کی فرمانبرداری کرے گا وہ روشنی میں ہے، جو نہیں کرے گا وہ اندھیرے میں ہے۔ چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ کتابیں پڑھے، جتنے مرضی قرآن مجید کی تفسیریں پڑھے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار نہیں کی تو اندھیرے میں ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر۔ آگے فرمایا آپ کیا کریں؟ انگلی رکھیں جناب، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بِأَنَّ لَهُمْ، اس بات میں کہ بے شک ان کے لیے ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل۔ ایک جگہ پر کہا ہے اجراً کریمہ، اور اب کہا ہے کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بڑا ہی فضل ہے کہ اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کے لیے چن لیا ہے، کو ایمان کی توفیق دے دی ہے۔ اس سے بڑا فضل کیا ہے؟ آپ اشارت دے دیجئے ولا، اب پھر وہی بات آ گئی، یہ شروع صورت میں آئی تھی بٹ صاحب، ذرا دیکھیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور دیکھیے کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی بالکل پرواہ نہ کیجیے، ودع اذاہم، اور ان کی تکلیفوں کو بھی نظر انداز کیجیے، وہ ہٹیں گے نہیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ تکلیفیں جو ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ ودع اذاہم، اور نظر انداز کیجئے ان کی تکلیفوں کو۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی جو ہے وہ کافی ہے کارساز، مددگار ہے مسلمانوں اور مومنوں آپ سب کا۔ یہ آیت مبارکہ نمبر 48 تک آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، آگے مضمون نیا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم اب انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔